يا أيها الناس اتقوا ربكم. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا انسان آدمی سینے کے بال اپنے کٹوا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. محمد اویس صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل سوال ہے کہ کیا انسان اپنے سینے کے بال یا اس کے علاوہ اور بال جو ہے وہ کٹوا سکتا ہے، اپنی ٹانگوں کے بال یا اپنے ہاتھوں کے بال کٹوا سکتا ہے؟ جی، شریعت اسلامیہ میں اس کے متعلق نہ جواز کی دلیل ملتی ہے کہ یہ جائز ہے، نہ ہی اس کے منع ہونے کی دلیل ملتی ہے. اور جو لوگ دنیا کے اندر خوبصورت بننے کے لیے یا عورتوں کی مشابہت کرنے کے لیے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورت بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو چمکانے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے جناب ان بالوں کو وہ کاٹتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی اکھاڑ دیتے ہیں. اور آج کل تو یورپ کنٹری کے اندر بڑے بڑے ممالکوں کے اندر اور جہاں خصوصاً یہ آپ دیکھیں گے جو جہاں ریسلنگ کھیلی جاتی ہے وہاں پر بڑے بڑے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے جسم کے بالوں کو ویسے اکھاڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ پھول جو ہے وہ اس کا وہ لگواتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ وہ مورے لگوا لیتے ہیں پھولوں کی یا کوئی اور چیزیں ایسی وہ جسم پر لگواتے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ عورت بننے کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ عورتوں کی مشابہت ہو، میں عورتوں جیسا محسوس ہوں، بڑا میں چمکتا ہوا خوبصورت لگوں، اس لیے سے اگر یہ کام کرے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی جو مشابہت ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فرمایا فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام یہ کیا ہے کہ ان کو نبیوں میں، صدیقوں میں، شہداء میں، نیک لوگوں میں اللہ رب العالمین ملا کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے. یعنی کہ یہ جو ہے اطاعت فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی یہ بہت ہی ضروری ہے. صحابہ کرام کا عمل اس معاملے میں دیکھ لیجئے. اور یہ سالوں سے یہ مرد کی جو علامت ہے وہ سینے میں بال ہیں، یہ علامت ہے کہ یہ مرد ہے، عورت کے بال نہیں ہوتے. ہاں، جو کوئی کی عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے وہ درست نہیں کرتا. جو مشابہت نہیں کرتا ویسے ہی اس کے سینے پہ بال زیادہ ہیں ویسا، اور اتنے لمبے لمبے بال ہیں کہ اس کے اندر میل کچیل پنچ جاتی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے روزانہ غسل کرنا چاہیے. مرد جو ہے وہ عموماً غسل کر سکتا ہے آسانی سے، اور صفائی ستھرائی جو ہے تو نصف ایمان ہے. ہاں، اس کو چاہیے کہ وہ اور اگر وہ کٹوا لے تو جائز ہے، منع نہیں ہے. اور اس انداز سے بھی نہ کٹوائے کہ آدمی ویسے ہی سارے بال ہی اکھاڑ دے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، ٹانگوں کے، جسم کے، ویسے ہی جناب سینے کے وہ اندر سے سارے نکال دے، جڑوں سے بال کو کھیڑ دے. کس کے کہنے پہ؟ جی میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے ان بالوں سے کراہت آتی ہے اس لیے صرف اس کو اکھاڑ دو. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس نے جب اس کو اکھاڑ دیا، اللہ نہ کرے بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے
اور بیوی آ جاتی ہے، وہ یہ اتنے اکھڑے ہوئے بالوں کو، صفائی ہو چکی ہے بالوں کی، وہ پسند ہی نہیں کرتے. ہاں، یا آدمی جو ہے دنیا سے خود چلا جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جناب یہ بال جو ہیں وہ اس نے سارے کے سارے اکھاڑ دیے. ہاں، اسے یہ عمل جو ہے بالکل صفائی والا یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ویسے اس کو اگر عورت نہیں پسند کرتی اور عورت کو کراہت محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا آپشن اختیار کر لے کہ دوبارہ وہ بال بھی اگائیں اور انسان جو ہے وہ اپنی مردانگی کے اندر رہے، اپنے جناب مردانہ انداز میں رہے، پتہ چلے کہ یہ مرد ہے عورت ہے، کیونکہ سالوں سے یہ معاملہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. مناسب یہی ہے کہ بالوں کو نہ کٹایا جائے. ہاں، اگر کٹوا لیتا ہے تو شرعاً ممانعت نہیں ہے. بال کو کٹوانا، صاف کرنا سینے سے جائز ہے، منع نہیں ہے، آدمی کٹوا سکتا ہے. بہت بہت جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دارالوحی.